آپ لوگ شیعہ اور سنی میں کیا ڈفرینس سمجھتے ہیں اور کس کو حق پر سمجھتے ہیں؟ میرا سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے جو پہلے کی جو بڑے تین لوگ ہیں ابوبکر، عمر، عثمان، ان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر برا کہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس تو ایک پرفیکٹ دلیل ہے، مطلب میں جو سمجھتا ہوں کہ جو ہے اگر عمر ابوبکر اگر غلط ہوتے تو جو پروفٹ ہے ان کے بعد لوگ وہ پروفٹ ان کے بعد لوگ نہیں لے سکتے تھے وہ لوگ. ایک سب سے بڑی دلیل کہ اگر وہ لوگ غلط ہوتے تو ان کے بعد ان کو جگہ نہیں ملتی تھی. میں کامن سنس بات کر رہا ہوں. آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ 100 بات کی ایک بات آپ بولیے. شیعہ اور مذہب عمری میں فرق کیا ہے؟ یہ زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی مذہب شیعہ مذہب حق، ہر بات میں حق، توحید ہے ہمارا مذہب، عقائد حق، رسالت میں حق، خلقت زمین و آسمان میں ہمارے عقائد حق، قرآن مجید کے متعلق ہمارے عقائد حق، صحابہ کے متعلق ہمارے عقائد حق، اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہمارے عقائد حق. جماعت اور سب عقل کے مطابق اور دلیل کے اوپر محکم دلائل پر. جماعت مخالفین کے عقیدہ جو ہے توحید سے شروع کرنا ہے. اللہ ان کے مذہب میں نہایت ظالم، نہایت بیوقوف، اور اس کے شریعت ہی ابس ہی اندر ابس. ٹھیک ہے نا؟ توحید سے اگر شروع کریں، اللہ کے افعال سے شروع کریں، اللہ کی جو ان کے ایک آسمانی جانور ہے ان کا خدا، ان کا اللہ بھی میاں ہے. آسمان میں ایک انسان کی طرح اس کی شکل ہے، وہ آسمان میں رہتا ہے، کار و کام اس کے سب بیوقوفانہ ہے. خود آپ سے شرابی سے وہ شراب پلاتا ہے. شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ اللہ کا فعل ہے. بت پرست جو بت کی پوجا کرتا ہے وہ اللہ نے اس کو بت پرست بنایا، کافر بنایا. مومن جو مومن ہے اللہ نے اس کو مومن بنایا. جو نماز پڑھتا ہے بھی اس کا فعل، جو ایمان ہے بھی اس کا فعل، جو کفر ہے، جو شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، لواط کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا فعل. اور اگر یہ سب اللہ ہی کا فعل ہے تو مجھے بتاؤ تو نبی بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم خود ہی کراتے ہو، تمہاری مقدر ہے، تم نے تقدیر کرایا ہے، تیری قضاء و قدر ہے. تو نے کافر کو کافر بنایا ہے، وہ چاہے مسلمان بن جائے، مسلمان نہیں بن سکتا. شرابی شراب پیتا ہے، وہ شراب چھوڑ کے نمازی بن جائے، وہ نہیں کر سکتا. تقدیر میں یہی ہے. سب تیرا فعل بھی تیرا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فعل بھی تو نے پیغمبر کیوں بھیجا؟ میں کہتا ہوں وہ ایک آسمانی جانور ہے، اس کے سارے کار بیوقوفانہ، احمقانہ. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی جانور نہیں ہے، اس جیسا ہے ہی نہیں. وہ نہ عقل میں آ سکتا ہے، نہ وہ کسی چیز کی شبیہ ہے، نہ اس کا پیر ہے، نہ سر ہے، اس کا جسم نہیں ہے. وہ جسم ہے ہی نہیں. نہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی طرح ہے، نہ کسی پتھر کی طرح ہے، کسی بھی جسم کی طرح ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اس کا وجود جو ہے بالکل مختلف ہے. وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا. اتنا آ سکتا ہے کہ وہ موجود ہے، وہ حکیم ہے، وہ عالم ہے، وہ حی ہے، وہ قادر ہے. اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کیسا ہے ہمیں نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ اس نے ہمیں مختار بنایا. ہم اپنے اختیار سے، میں مومن بنتا ہوں، مجھے اختیار ہے. اس طرح نہیں کہ اللہ نے ہمیں مجبور کیا. میں اللہ کے اختیار سے میں اور مومن بنتا ہوں، اور میں نماز پڑھتا ہوں. یہ میرا فعل ہے، یہ اللہ کا فعل نہیں ہے. اگر کوئی شخص جا کے زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لواط کرتا ہے، وہ قتل کرتا ہے، اللہ کا فعل، وہ اس کا فعل. اسی لیے اور اللہ نے خبر ہمیں طاقت دی ہے. اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اور ہمیں علم دیا ہے اور خبر بھی دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تم اگر اچھے کام کرو گے تو میں نے تجھے طاقت دی ہے، اختیار دی ہے، یہ ثواب. برے کام کرو گے تو اس کا یہ عذاب ہے. ٹھیک ہے. تو پھر شریعت بھی صحیح ہے، پھر امر و نہی بھی صحیح ہے، وعد و وعید بھی صحیح ہے، جنت و نار بھی صحیح ہے. وَإِلَّا ان کے نظریے کے مطابق تو نہ جنت ہے. کیوں پیغمبر کو بھیجا؟ کیوں؟ تو سب کچھ تو نے خود کرایا ہے. یہ سارا ڈرامہ پیغمبر، اسلام، یہ سب اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر روز قیامت حساب کس بات کا لوگے؟ تو نے خود کرایا بھائی. بت پرست کو تو نے بت پرست بنایا. اب اس بت پرست بیچارے سے کوئی حساب پکڑ لو کہ تو کیوں بت پرست بنایا، بتوں کی پوجا کر، تو کیوں ہندو ہے؟ تو نے مجھے ہندو بنایا بھائی. اگر میں مسلمان بننا بھی چاہتا تھا نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ تقدیر میں یہ تو نہیں لکھا تھا. اور آپ مجھے عذاب کر دو گے تو اس سے بڑا ظالم کیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ بیوقوف، ظالم، عباس. اچھا، اس کے بعد اس میں فرق بہت ہے شیعہ میں اور ان میں. اس کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اہم مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو ہے عصمت ہے کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. جماعت عمری میں اس طرح نہیں ہے. خطا بھی کرتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں. نماز میں ایک دفعہ غرانی قولا، نماز کے درمیان ایک دفعہ بتوں کی پوجا شروع کر دے. تلک الغرانی قولا شفاعتہن ترتجا. اور اس کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہدایت کا سلسلہ کیسے جاری رہا. ان کے مذہب کے مطابق تو کوئی اہتمام ہی نہیں ہے بھائی. نہ قرآن جمع کیا، نہ سنت جمع کی.
صحابہ سب ان پڑھ ہیں. ایک شخص آیا ہے اللہ کی جانب سے انفارمیشن لے کے آیا, میسج لے کے آیا اللہ کی جانب سے, ٹھیک ہے نا. اس کو خود بھی پتہ, اس نے خود خبر دی ہے کہ میں مر جاؤں, اور اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے صحابہ اس کے بعد بڑے بڑے فتنے کریں گے. اس نے خود بھی خبر دی ہے, اور یہ بھی خبر دی ہے کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہو. اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ سب ان پڑھ ہیں, اور اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو یہ انفارمیشن, یہ میسج, اس کو پریزرو کرنے کا اس نے کیا اہتمام کیا؟ کچھ اہتمام ہی نہیں کیا, بس ختم, چلے گئے دنیا سے. کچھ نہ سنت لکھوائی, نہ قرآن لکھوایا, صرف صحابت تھے جن کو وضو تک نہیں آتا. یہ عمر ابن خطاب ہے, اس کو مسلم میں اس کو تیمم تک نہیں آتا تھا بھائی. یہ ایسے لوگ تھے, ایسے لوگوں پہ بھروسہ کرنا. وہ انفارمیشن جو ہم اور آپ قیامت تک, اب انسانیت کب تک جاری رہے, 10,000 سال, 20,000, 1,00,000 سال, قیامت تک 1,000,000 سال, نبی تو دوسرا نہیں آنے والا. یہ انفارمیشن اللہ کی قوانین کیا ہے, اس کی کوئی پریزرویشن کے اس نے کام ہی نہیں کیا. اور سب سے اختلافی مسئلہ ہے امامت, اس پہ اس نے کچھ بھی نہیں بولا, ختم بات, چلے گیا, بس مر گئے. دین کامل ہے, لیکن کیسے کامل؟ مذہب عمریہ کا اگر آپ دیکھیں ہر لحاظ سے یہ عقل کلیئرلی, یہ نہیں کہ شک کی بات, کلیئرلی بالبتاہا اس کی بطلان بالکل واضح ہے. ایسے سورج کو دیکھیں نا, یہ سامنے سورج ہے, اس طرح 2 اور 2 4, یہ واضح ہے. آپ بچے کو بھی کہتے ہیں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, وہ کہے گا 4 ہے. واقعا مذہب عمریہ کی حقیقت آپ بتائیں ان کی اپنی کتب سے. تعصب کو اگر انسان چھوڑ دے تو وہ اعتراف کرے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اہتمام کیا تھا, اس جیسا موجود ہے خلیفہ, جانشین, امام. کوئی انفارمیشن ضائع نہیں ہوا, کوئی میسج کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جو صحابہ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے تھے, تو کیا کرتا نبی ان کو؟ ایک بوڑھا شخص ہے, اس کا نام ہے ابو بکر, ٹھیک ہے نا, بوڑھا آدمی ہے, کہتا ہے میں مسلمان ہوں. کیا کرتا اس کو؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس نے خیانت تو بعد میں کی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے غداری کی. ابو بکر ایک بوڑھا شخص ہے, وہاں پہ بیٹی بھی اس نے شادی کرایا اپنا, ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو زمانے میں ان کو مارتے یا ان کو گالی دیتے, شخص نے, دیکھیں کسی بھی ایک منصف شخص ہوتا ہے نا, جو انصاف شخص ہے, وہ جنایت سے پہلے, جرم سے پہلے کسی شخص کو سزا نہیں دے سکتا, یا اس کی بے عزتی نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے بھائی. ایسا نہیں لگتا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل زیادتی نہیں کر رہا. مثلا اگر مجھے پتا چل جائے, میں ایک باانصاف شخص ہوں, کہ کل میرا جو شریک ہے, پارٹنر ہے, یہ چوری کر دے گا, میں ابھی اس کو گالی دے دوں کہ تو چور ہے, اس نے ابھی چوری نہیں کیا ہے, میرا اس کے ساتھ $1,00,000 فرض کریں, یا $1,00,000 جو ہے اس کی پارٹنرشپ ہے, وہ کل جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ کل چوری کر دے گا. ابھی میں اس کو تو نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں اس کو ابھی سے تپڑ مار دوں بھائی آپ چور ہیں, ابھی سے میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کروں, ٹھیک ہے نا, یہ تو اس کو کہہ دوں کہ نکل جاؤ یہاں سے, بھاگ جاؤ, یا مال چھین لوں میں اس کا, یہ تو سب لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی. فرض کریں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں ابو بکر کو قتل کر دیتے, یا ابو بکر کی بے عزتی کر, یا عمر کی بے عزتی, گالی دے کے اس کو مسجد سے نکالو کہ بھئی تو منافق آدمی, تو میرے بعد یہ کرے گا, تو تاریخ میں کیا ہوگا؟ پھر ابو بکر تو غصب خلافت نہیں کر سکتا نا, اس کو تو بگا دیا, قتل کر دیا, یا کچھ اس کو جلا وطن کر دیا. تاریخ میں سب یہی لکھتے کہ یہ کیسا نبی تھا. اس کا ایک سسر تھا, ایک بڈھا آدمی, اس کے اپنے شہر کا تھا, مکے میں رہنے والا تھا, بلا وجہ اس کو کہتا مجھ پہ وحی ہو گئی ہے, اس کو بھگا دیا وہاں سے. وہ تو نیک آدمی تھا, نماز پڑھنے والا آدمی تھا, آپ کا سسر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان وقت انہوں نے جو کام کیے ہیں اس کا سزا ان کو ان کے کام سے پہلے, یہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت میں آپ کسی کو ہاتھ نہیں کاٹ سکتے اس لیے کہ وہ کل چوری کرے گا. اگر اس نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں, ابھی سے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. تو ان کو غصب خلافت کا پہلے سے سزا نہیں دے سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتا ہے کہ ایسے براہین ہمارے سامنے رکھ دے اپنے حیات میں کہ یہ لوگ امامت کے اہل نہیں ہیں, اور انہوں نے یہ کام بہت سارے کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لیا, شجرہ رضوان میں بیعت لیا, بیعت الرضوان میں, کہ بھائی جان جائے بھی ہم فرار نہیں ہوں گے جنگ میں. اس کے فوراً بعد بیعت الرضوان کے بعد جو جنگ ہوئی, جنگ خیبر. یہ حدیث میں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا, اسی تقاری میں دیکھ لیجیے کہ ابو بکر بھی فرار ہو گئے وہاں سے, عمر بھی. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے, اور اللہ نے خبر دی, فمن ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن ينكث فانما ينكث على نفسه. کہ جو اس بیعت کو توڑ دے گا, یہ اللہ کے ساتھ بیعت ہے, آپ کے ساتھ بیعت نہیں ہے, اللہ کے ساتھ بیعت ہے. جو اس کو توڑ دے گا وہ اس کی اپنی ہلاکت ہے, اس کی اپنی شقاوت. اور انہوں نے توڑ دی بیعت, تو یہ بہت بڑی حجت ہے کہ یہ بے وفا لوگ ہیں, یہ دنیا دار لوگ ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ایمان صرف ان کے منہ پر ہے, وقت آ جاتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دیکھیں عرب کا جو کلچر تھا, اس میں غلاموں کو وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. مثلا ایک شخص قبیلے کا سردار ہے, شریف خاندان سے ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی ویلیو ہوتی تھی.
اس کا احترام ہے، اس کا پریسٹیج ہے. اور ایک غلام ہے، کالا ہے، اس کی ناک جو اتنی چپٹی ناک ہے، بھائی اس کو کوئی احترام تو نہیں کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، جتنے صحابہ تھے، اپنے وفات سے کچھ دن پہلے ایک غلام ہے، اس کا نام ہے اسامہ ابن زید ابن حارثہ، 17 سالہ، 17 سے بھی کم اس کی عمر نکال، 16 سالہ اس کی عمر ہے، ان کا کمانڈر بنایا. ان سب کو کہا کہ تم اس کے سپاہی کی اطاعت کرو اور یہاں سے جاؤ، مدینے سے نکل جاؤ، بھاگو. سب کو بولا روم کی طرف جاؤ. اعلان کے روم میں کچھ ہو بھی نہیں رہا تھا، اس روم کے بارڈر پہ اس وقت کچھ نہیں ہو رہا تھا، کوئی رپورٹ. جتنے جنگ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر انہوں نے سرایا بھیجے ہیں، اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے، وہاں پہ ایک تھریٹ ہے، وہاں پہ کوئی لشکر جمع ہو رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، اسی لیے لشکر کو بھیجا جا رہا ہے. اور اتنی دور تبوک تک، موتا تک، وہ 45 دن کا راستہ ہے، وہ بھی گرمی کی حالت میں ان کو ادھر بھیجا ہے کہ تم ادھر چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا. اور سب صحابہ نے شکایت بھی کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. 15 بعض کتاب میں لکھا اسامہ کی وہ عمر 14 سال تھی اس وقت، 15 16 17. جب ان لوگوں کو اس طرح تذلیل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ پاگل نہیں ہے. ہر انسان کو اپنے فعل معاشرے میں کس طرح وہ نظر آتا ہے اس کا کچھ اندازہ ہوتا ہے. اور بعض لوگ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے. مثلا میں آج یہاں پہ اس طرح کا کپڑا پہنوں، آ جاؤں آپ کے سامنے، آپ مجھے کس طرح نگاہ سے دیکھو گے، مجھے کچھ اندازہ ہے. میں اگر مثلا ٹوپی لگاؤں، مجھے لوگ کیسے میرے ساتھ برتاؤ کریں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ ادھر آئیں، ابھی میں آپ کو خدا نخواستہ آپ کو گالی دوں، مجھے اندازہ ہے کہ لوگ کس نگاہ سے مجھے دیکھیں گے نا، لوگ میری مذمت کریں گے. حیدرآباد سے ایک آدمی آیا تھا، آپ نے ان کے ساتھ اچھا بات نہیں کیا. ایک شخص لشکر کا کمانڈر بناتے ہیں، یہ معاشرے میں غلط نگاہ سے لوگ اس کو دیکھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاقل العقلاء، نبی نہ بھی ہوتے نا، آپ کہہ دیں دنیائی لحاظ سے کہہ دیں کہ چلو نبوت نہیں مانتے ان کو، کوئی کافر بھی کہے، اتنا تو مانتے ہیں کہ بھائی بہت وائز آدمی ہے، پولیٹیکل لحاظ سے بہت شروڈ آدمی ہے، اپنے معاشرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو جب آپ ان صحابہ کو ان کا دیکھیں، ان سے زیادہ بے عزتی کیا ہے. اس ایک غلام کو آپ ان کے اوپر اپنے وفات سے کچھ دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ جاؤ، اور وہاں پہ کچھ ہو بھی نہیں رہا نا، اس سے زیادہ بے عزتی کیا کر. یعنی اگر یہ واقعہ اتنے قریب ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کے ایڈمنسٹریشن پہ اتنا اطمینان ہے، ان کی اخلاق پہ، ان کی تقوی پر، ان کی ایمان پر، ان کی ایبلٹیز پر، لیڈرشپ پہ اتنا اطمینان ہے، تو ایک ایسے نوجوان کو جس کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، اسامہ کی، اس طرح نہیں ہے کہ اسامہ ایک اکامپلشڈ کانکرر ہے. اسامہ ایک بہت ہی بہادر، شجاع، فاتح آدمی ہے. چلے عمر کم ہے، اس کو جنرل ہے، بھائی کوئی بات نہیں. اسامہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اس کی کوئی کارکردگی ہے، نہ اس کے بعد اس کی کوئی کارکردگی ہے کہ وہ بڑا فاتح آدمی، بڑا شجاع، کچھ بھی نہیں ہے. اسامہ ایک غلام ہے، چپٹ، اور وہ بدصورت بھی ہے، کالا ہے، رات کی طرح کالا. اور یہ عرب جو تھے نہایت قوم پرست لوگ تھے، یہ مسلمان تو ہوئے تھے لیکن وہ عادات تو ان سے نہیں گئے تھے. تو اس طرح ان کی بے عزتی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر لوگ دیکھ لیں تو بعد میں آ جائیں، دیکھ لیں کہ ان کی لیڈرشپ پہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا. اس طرح ان کو بے عزت کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس طرح کے مزید واقعات کہ ان کو کبھی کوئی عہدہ نہیں دیا تھا ابو بکر عمر، سمجھ میں آ رہی. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ تھا. کوئی بھی شخص آتا تھا کہ ہم مسلمان ہوئے، اس کو گود میں لیتے تھے، آغوش میں لیتے تھے، ان کو رد نہیں کرتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ بعد میں غیب کے عالم سے مجھے پتہ ہے کہ آپ بعد میں مرتد ہو جائیں گے. کبھی اس طرح نہیں کرتے تھے. جو بھی شخص آیا وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان، اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے مسلمان آ جاؤ، نماز پڑھو، نماز سکھاتے ہیں آپ ان کو. بل میں نے عرض کیا نا کہ عطایا جو آتے تھے، مال غنیمت، خمس وغیرہ، اپنے اہل بیت کو بھوکا رکھتے تھے، وہی لوگ جو عام مسلمان کو ان کو کھلاتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے بعد میں سے آپ لوگ بہت سارے مرتد ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کرتے نا اپنے علم غیب پر کہ مجھے اللہ کی جانب سے تو علم ہے کہ یہ آدمی بعد میں مرتد ہوگا، اس کو وہ برا برتاؤ کرتا ہے، تو اس طرح ان کی بڑی بدنامی ہوتی تاریخ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ تھے، عیسائی، یہودی، مشرک، تھے یہ دیکھ یہ آدمی پاگل، ہم نے دیکھا ہے فلانی شخص آیا ان کے پاس مسلمان ہوا، اس کو قتل کر دیا، یا اس نے کوڑے مارے، اس کو بے عزت کر کے شہر سے نکال دیا کہ تو بھائی بعد میں مرتد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح تو نہیں کر سکتے تھے وہ. اوکے بھائی، مزید کوئی حکم؟ آخری سوال آپ کا، اس کے بعد پھر میں نیکسٹ کالر کو لوں. جی بالکل. ابھی جو آپ نے بالکل بتایا، میں اس سے خاطر خواہ مطمئن تو نہیں ہوں، لیکن واضح جواب تو مجھے نہیں ملا. پھر ایک لاسٹ سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے. نہیں ابھی آپ وجہ بتائیں کہ اس میں کیا ہے، مثلا اس میں اشکال کیا ہے؟ نہیں میں نے جی، کیونکہ میں نے سوال یہ کیا کہ اگر ابوبکر، عثمان، عمر اگر یہ لوگ ذریعی غلطی کرتے تو کیا یہ لوگ پروفٹ کے ساتھ
دفن ہونے کی جرت کر سکتے تھے یا پروفٹ یا اللہ اس کو برداشت کر دفن کی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھو عثمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون نہیں. عثمان تو یہودیوں کے قبرستان میں مدفون ہے. عثمان تو ابو بکر اور عمر کہاں پہ مدفون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں اس کے ساتھ مدفون ہے. ٹھیک ہے نا. اگر بات آپ کی صحیح ہے, اگر یہ تدفین دیکھیں عزیزو, یہ ان کی دلیل ہے, جماعت مخالفین کی دلیل ہے کہ دیکھیں ابو بکر کی قبر کہاں, عمر کی قبر کہاں. دیکھیں عزیزو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملکیت میں مدفون ہے, ان کا اپنا گھر ہے. ٹھیک ہے نا, ان کا اپنا حجرہ ہے. یہ ابو بکر کا حجرہ نہیں تھا, یہ مسلمانوں کا حجرہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے انہوں نے زمین خریدا, اس زمین پہ بعد میں انہوں نے مسجد بنایا, اور اسی زمین پہ بعد میں انہوں نے حجرات بنائے تھے, اور وہ ان کی اپنی ملکیت تھی. جب شادی کرتے تھے کسی عورت سے, وہ سے پیسے لے کے اس کے لیے گھر نہیں بناتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیسے سے انہوں نے گھر بنائے. گھر مختصر تھے, کوئی شاہانہ محل نہیں تھے, مختصر ہو, لیکن یہ ملکیت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں, یہ ملکیت کس کی ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہمارا عقیدہ ہے, قرآن کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص مرتا ہے اس کی میراث اس کی اولاد کو ملتی ہے. عورت کو 1/8 حصہ ملے گا, وائف کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 وائفس ہیں, 9 زوجات ہیں, تو 1/8 کو 9 حصوں میں تقسیم کریں گے, ہر زوجے کو ملے گا. لیکن اس کے باوجود ازواج کو, شیعہ اور سنی میں یہی ہے کہ ازواج کو جائیداد سے کچھ نہیں ملتا. ایک شخص مرتا ہے, اس کا مکان ہے, مثلا مکان اس کے بیٹوں کو, اس کے بیٹیوں کو جائیں گے, اس کے اولاد کو جائیں گے, اور اس کی زوجہ کو, اس کی وائف کو اس مکان کی قیمت, اولاد کو اس مکان کی قیمت میں سے 1/8 زوجہ کو دینا ہو, کیونکہ اس کو جائیداد نہیں مل سکتا زوجہ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جائیداد میں مدفون ہے. قرآن کا حکم ہے کہ ان کی جو جائیداد ہے ان کی اولاد کو جائے. اولاد تو ایک یہ بیٹی ہے, تو اور نہ ان کا نہ کوئی بھائی ہے, کچھ بھی نہیں, ماں باپ بھی پہلے سے دنیا سے جا چکے ہیں. تو سب یہ ملکیت کس کی بن گئی؟ زہرا سلام اللہ علیہ. اچھا, ابو بکر نے روایت نقل کی کہ یہ تو سب صدقہ بن جاتا ہے. اس روایت کو ہم نہیں مانتے. اگر مان بھی لینا, اگر صدقہ مان لیں, تو وہ صدقہ تو وہ مسلمانوں کے فقراء کا ہے, جائیداد پر مسلمانوں کے فقراء کا ہے, کسی اور کی ملکیت نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ مدفون ہیں. یا تو یہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت ہے, یہ مکان جو قرآن کا حکم ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن نے کوئی استثناء نہیں. قرآن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کا حق میراث سے محروم نہ رکھنا. ان کو ذکر کو, بیٹے کو بیٹی 2 گنا حصہ ملتا ہے. تو یہ تو اسلام کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ زہرا کا حق ہے. ابو بکر عمر وہاں پہ مدفون ہے. یہ کوئی انہوں نے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہے کہ ہم آپ کے مکان میں دفن ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نہ ان کے وارث سے, زہرا سلام اللہ علیہ سے, یا زہرا کے وارثین میں سے ان کے 2 بیٹے ہیں, امام حسن امام حسین علیہ السلام, ان سے کسی سے اجازت نہیں دی. اگر لوگ کہیں کہ یہ عائشہ کی ملکیت ہے, عائشہ کی ملکیت کب سے بنی؟ میراث سے بنی ہے. میراث سے تو بن نہیں سکتی. اگر میراث کی بات ہے تو یہ تو زہرا کی میراث سلام اللہ علیہ. اگر کہتے ہیں یہ عائشہ کی ملکیت اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مکان میں رہتی تھی. مکان میں رہنے سے عورت مکان کا مالک نہیں بن جاتی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اگر مکان آپ کا ہے, آپ کی وائف وہاں پہ رہتی ہے, وہ مالک نہیں بنتی اس کی. بات صحیح ہے نہیں ہے؟ نہیں, میں آپ کی بات سمجھ گیا, لیکن مالک اور پیغمبر ہیں. تو ابو بکر اور عمر, دیکھیں ابو بکر عمر کو وہاں پہ دفن کیا کس جواز کے ساتھ؟ اگر کوئی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کہ میرے ساتھ ان کو دفن کرو, یہ تو کوئی حدیث ہے نہیں. دکھاؤ ہمیں. اگر یہ ملکیت ہے, اگر یہ ملکیت ہے زہرا سلام اللہ علیہا کی, تو ان کی رضا یا ان کے ورثاء کی رضا میں دکھاؤ, کوئی نہیں ہے. اگر یہ صدقہ ہے تو یہ سب مسلمانوں کا حصہ ہے, تو کس کی اجازت سے وہاں پہ دفن؟ اگر کہتے ہیں کہ یہ عائشہ کی ملکیت ہے, یہ عائشہ کی ملکیت کس طرح سے بنی ہے؟ میرا میراث کے لحاظ سے تو بن ہی نہیں سکتی کسی وجہ سے بھی, چاہے شیعہ فقہ سے لے لیں, مخالفین کے فقہ سے لے لیں. اگر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں عائشہ کو تملیک کیا, یعنی بخشا ہے کہ یہ مکان آپ کا ہے, وہ حدیث میں دکھائیں, وہ حدیث میں دکھائیں. یہ بھائی جس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہے نا, جس چیز کو آپ فضیلت قرار دیں, اس کی چوری کی دلیل ہے, ان کی سرقت کی دلیل ہے.
انہوں نے ہر چیز پہ قبضہ کیا ہے، مل کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی قبضہ کیا ہے. تو اب ہمیں بتائیں کہ ان کی جواز کیا ہے، کس وجہ سے. میں مثلا میں کسی مردہ کو لاتا ہوں آپ کے گھر پہ دفن کرنے کے لیے، کوئی جواز تو نہیں چاہیے، آپ کی رضا ہو، آپ کوئی سرٹیفکیٹ دے دیں، کوئی رضا دے دیں. میں اس طرح تو نہیں لا سکتا مردے کو، بھائی جنازہ لے کے جائیں موٹا سا 2-3 ادھر دفن کرنا ہے آپ کے لیونگ روم میں. آپ کہیں گے کہ بھائی یہ اٹھا کے لے کے جاؤ، یہ میرا گھر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید لا تدخلوا بیوت النبی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اجازت کے بغیر داخل ہونے کی ممانعت ہے. ادھر جا نہیں سکتا کوئی بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کسی مسلمان کے گھر بھی نہیں جا سکتا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے متعلق تو خاص آیت ہے کہ نہیں جا سکتے. تو انہوں نے جانے سے کیا مردہ دفن کیا اور پھر کہتے ہیں یہ فضیلت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوکے بھائی کوئی رد ہے تو ہم سنیں. بالکل میں یہ بول رہا ہوں، آپ جو ہے تھوڑا کیا ہو جا رہے ہیں بولتے ہو، ایک الگ وے میں چلے جا رہے ہیں. میں سوال صرف ایک ہی 1-2 کر رہا ہوں. میں یہ بول رہا ہوں کہ بھائی آپ نے بتایا کہ کرایہ دار ہے، مکاندار ہے، میں وہ بھی نہیں پوچھ رہا ہوں. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ کسی نے دفن کیا. میں یہ بول رہا ہوں کہ مین پوائنٹ اللہ اور اللہ کے رسول کیسا برداشت کرے. اگر یہ لوگ باغی ہے تو بعض لوگ میرے بولنے کا مطلب یہ ہے بس. اللہ کیسے برداشت کرتا ہے کوئی باغی؟ اللہ کے نبی کیسا جو ہے باغی کو بعض لوگ کیسا سلا سکتا ہے، اور وہ جنت البقیع میں ہیں وہ لوگ. میرا سوال امپورٹنٹ سمجھ کے میری بات اب وہ بول رہا ہوں میں. سر کیا مثلا کیا کرتا پیغمبر؟ یعنی معجزہ کر کے ان کو نکال دیتا مرنے کے بعد؟ بالکل ایسا ہی ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل ہو جاتا، بالکل ہو جاتا. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شیعہ احادیث میں یہی، شیعہ صحیح احادیث میں یہی ہے کہ دفن ہوتے ہی ابو بکر اور عمر کو ملائکہ نے وہاں سے نکال دیا تھا. ملائکہ نے ان کو نکال دیا تھا وہاں سے، ان کو وادی برہوت میں لے کے گئے تھے. شیعہ روایات میں یہی موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے ظاہری معجزہ مانگتے ہیں کہ سب کو نظر آ جاتا، سب کو نظر آ جاتا، تو اس طرح تو بہت ہوئے. لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، کوئی معجزہ نہیں ہوتا تھا. لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پاخانے پھینکتے تھے. مثلا وہ مکے میں ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو کفار نے جو اونٹ کا جو گٹس ہے، اردو میں گٹس کو کیا بولتے ہیں بھائی آپ لوگ؟ گٹس، ہمت جو بھی بولتے ہیں. گٹس وہاں ہے وہ جہاں پہ اونٹ کا پاخانہ ہوتا ہے، وہ نہایت غلیظ ہوتی ہے، اس کی بہت شدید بدبو ہوتی ہے. اور عرب میں تو گرمی بہت ہے نا، گرمی میں جو جانور کا پیٹ ہے بالکل وہاں پہ اس کے جو پاخانے ہوتے ہیں وہ مدفوع ہوتا ہے، وہ تو بہت اس کی بدبو ہے. وہ سجدے کی حالت میں اس کو پھینک دے ان پہ، ٹھیک ہے نا. کوئی معجزہ نہیں ہوا. اس طرح آپ توقع نہ رکھیں کہ ہمیشہ معجزہ ہوتا رہے. لوگ جو ہے بنی اسرائیل میں انبیاء کو وہ کاٹ کے پکاتے تھے، انبیاء کو ذبح کرتے تھے، ان کو دیگچی میں ڈال کے ابالتے تھے، بعض کو وہ زندہ ابالتے تھے. بھائی معجزے نہیں ہوتے تھے. اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے کہ حتماً اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کا معجزہ بھی ساتھ ہو. بہت دفعہ غلط کام ہوتا ہے، معجزہ نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے ذبح کیا، اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ فوراً معجزے شروع ہو گئے. اوکے جناب، بہت مہربانی، آپ سلامت رہیں. تھینک یو میرے بھائی، خدا حافظ، آپ سلامت رہیں. ایک منٹ، ہم کبھی ہو سکتا ہے کہ آگے اور بات کریں. جی بالکل، آپ ہمارے جو آپریٹر حضرات ہیں ان کے ساتھ بات کریں اور وہ آپ کو میں آپ سے اجازت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ الگ سے ایک سیشن کیا جائے تاکہ جو ہے میرے پاس بہت سے سوالات ہیں اور بہت سا ریسرچ ہے، تاکہ جو ہے آپ جو ہے نا اپنا تعارف بھی اچھی طرح سے کر دیں تاکہ ہم یہ بھی سمجھیں کہ آپ کی وہ ہے ہمارے لیے بھی ہے لائق ہیں بھی کہ وہ آپ کے لیے اسپیشل سیشن رکھ دیں. آپ نے نام بھی نہیں بتاتے نا، کہتے ہیں ماڈرنائز میرا نام ہے. ماڈرنائز صاحب آپ اس سے بات کریں ہمارے آپریٹر سے، پھر انشاءاللہ رکھ دیں گے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا. بہت مہربانی.